ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، سالکین و سالکات، طالبین و طالبات، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم شب بیداری کی اس ماہانہ نشست میں اپنے معمول کے مطابق درس تزکیہ و احسان، درس تزکیہ و احسان، یہ دو وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں اور سنت نبوی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ کرام کے ادوار میں استعمال ہوتے تھے. تو درس تزکیہ و احسان یہ گویا معنی ہے، یہ کیا ہے؟ اور تصوف و روحانیت یہ اس کا عنوان ہے. تصوف نام ہے اور تزکیہ اور احسان اس کا معنی ہے. ہم شب بیداری کے اس مجلس میں اس درس کے لیے جمع ہیں، اور میں آج سے ایک سلسلہ وار درس شروع کر رہا ہوں. کشف المحجوب، حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری اور عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کا. اور ساتھ ساتھ پہلے بھی دو کتابیں اور بھی درس میں رہتی ہیں کبھی کبھار. رسالہ قشیریہ اس کا درس رہتا ہے، اور شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی منازل السائرین، ان کا بھی درس ہوتا رہتا ہے. آج کے درس میں تصوف کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. یہ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری قدس سرہ العزیز. اور آپ کو یاد ہے کہ غالباً ماہ شعبان میں جو شب بیداری تھی اس کے درس تصوف میں نے کہا تھا کہ بڑے اعتماد اور تحقیق کے ساتھ کہ جتنی تصوف کی امہات الکتب ہیں، بڑے بڑے اکابر ائمہ تصوف کی لکھی گئی کتابیں، ان میں کشف المحجوب کا مقام ستاروں میں چاند جیسا ہے. یہ لفظ نہیں بولا تھا، تشبیہ آج دی ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ اتنا بلند مقام ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے اور بیان کرنے والوں اور سننے والوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. چونکہ وہ ہمارے شہر لاہور میں ہیں تو گھر کا پیر ہمیشہ ہولا ہوتا ہے. ہولا سمجھتے ہیں نا، ہلکا. گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے. بس جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. انسانی فطرت کی کمزوریوں میں سے ہے، انسانی فطرت کی کمزوریوں میں سے. چونکہ لاہور میں ہیں، وہ ہمارے ہیں، یہ داتا کی نگری کہلاتی ہے نا، تو سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بس وہ ایسے ہی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. اب میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میں سینکڑوں ہزار کتب تصوف اور ائمہ تصوف کی تصنیفات اور تالیفات کا جو ایک انبار ہے اس کو نگاہوں میں رکھ کر موازنے کے بعد پوری دیانت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں. ایسے نہیں کہہ دیتا جیسے عام علماء خطبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جوش خطابت میں اور عقیدت میں ایسے جملے بول دیے. میں ایسا جملہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے نہیں بولتا. زندگی میں کسی کے لیے ایسے مبالغے کے جملے
نہیں بولتا. جب ایک بات کہتا ہوں تو نفی تلی بات ہوتی ہے، وہ معنی والی بات ہوتی ہے، تاکہ ساری دنیا اگر لگ جائے اور چھان بین کر کے اس کو غلط ثابت کرنا چاہے تو تسلی کر کے کرتا ہوں تاکہ غلط نہ ہو سکے. حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب کا یہ جو مقام بیان کیا، یہ اسی پائے کی کتاب ہے، تصوف کی امہات الکتب. ان سے پہلے بھی لکھی گئی کتابیں میں نے ذکر کی ہے. بہت سارے مشائخ ہیں جو ان کے شیوخ ہیں، جن کو یہ کوٹ کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا حضرت امام ابو القاسم قشیری کو، یہ حضور داتا صاحب اپنی کتاب میں خود اپنا شیخ اور اپنا استاذ کر کے لکھتے ہیں، رسالہ قشیریہ. پھر شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی منازل السائرین، بڑی بڑی ایسی کتابیں ہیں جو نصاب کے درجے کی ہیں. مگر پھر میں نے بتایا سب کتابوں میں ایک موجز کتاب ستاروں میں چاند جیسی ہے. تو آپ بیان کرتے ہیں ماہیت تصوف کے باب میں، اس پر گفتگو بعد میں کریں گے کسی وقت. پہلے زمانے میں جو میں نے 80s میں دروس تصوف دیے تھے تو مجھے یاد تو نہیں اب ہر موضوع کیا کیا موضوع بیان کیا تھا، اور میں وہ کیسٹیں پھر بعد میں موقع بھی نہیں ملتا سننے کا. مگر ایک تھوڑی سی یاداشت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیان ہو چکے وہ موضوع بیان نہیں کریں گے. اس میں تصوف پر اگر لغوی بحث ہو گئی تھی، اشتقاق کی بحث ہو گئی تھی، اطلاقات کی بحث ہو گئی تو وہ نہیں لیں گے. ہمیشہ وہ چیز لیں گے جو پہلے رہ گئی، ہمیشہ نئی بات ہوتی رہے. تو ماہیت تصوف میں بزرگ کہتے ہیں، حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، اور بات بڑی عجیب ہے، اور خود انہوں نے جو لکھا ہے اپنے سے پہلے اکابر کے قول کو لکھا ہے. حضرت شیخ ابو الحسن کا قول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا. فرماتی ہیں تصوف الیوم اسم ولا حقیقت وقد کان حقیقہ. وہ اس دور میں فرماتے ہیں آج سے ان کا اپنا زمانہ 900 سال پہلے ہے، اور پھر اپنے سے پہلے اکابر میں سے کسی کا قول نقل کرتے ہیں اپنے مشائخ میں سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں آج تصوف خالی نام رہ گیا ہے، اس میں حقیقت نہیں بچی. یہ 1000 سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں تصوف خالی نام رہ گیا ہے، حقیقت نہیں. اور پہلے حقیقت ہوتی تھی، نام نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں پہلے حقیقت تھی، لوگ نام پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے. نام و نمو، نام ہوتا ہے دکھانے، سجھانے، بتانے کے لیے. نام کیا ہوتا ہے؟ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سجھانے کے لیے. تو نام اوروں کے لیے ہوتا، اپنے لیے نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، اب یہ اس کی شرح کر رہا ہوں. انہوں نے جو جملہ بول دیا ہے نا، اب میں اس کی شرح کر رہا ہوں. نام جو ہے اس میں ظہور اور علو، بلندی کا معنی ہے. نام اسم میں ظاہر کرنا، بلند کرنا. تو نام ہوتا ہی دوسروں کے لیے کہ تاکہ دوسرے پہچانے. آپ میری بات سمجھے ہیں نا؟ آپ کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے گھر میں یا بیٹی دیتی ہے، تو بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا ایک نام بھی رکھتے ہیں. تو پیار اس نام کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پیار تو ذات سے ہوتا ہے، پیار تو ذات سے ہوتا ہے. نام تو صرف بلانے کے لیے ہے، نام صرف بلانے کے لیے ہے. ماں باپ نے یہ نام رکھ دیا ادریس، تو ادریس کہہ کے بلانے لگے. اگر ماں باپ نے ادریس کی جگہ یوسف رکھ دیا ہوتا تو یوسف کہہ کے بلا لیتے. ماں باپ نے گمن خان نام رکھ دیا تو اب وہ گمن خان ہو گیا. اور ماں باپ نے ککر سنگھ نام رکھ دیا تو ککر سنگھ پیارا لگنے لگا. تو وہ تو بلانے کے لیے نام ہوتے ہیں.
پیارے نام ہوں برے نام ہوں، تو پیار کرنے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، پیار کرنے والوں کو، سکھ کی ماں ہو بیٹے کا نام ککر سنگھ، آپ کو تو ہنسی آئے گی، تو وہ تو کہے گی وے ککرا، او میرا ککر سنگھ، اسے تو ککر سنگھ بھی اچھا ہی لگے گا، اسے تو ککر سنگھ ہی اچھا لگے گا، کھڑک سنگھ بھی اچھا لگے گا، کسی کی تو وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا نا، تو وہ اس کو تو وہ اس سے پوچھو کھڑک سنگھ، تو وہ کہے گا اس کھڑک سنگھ جیسا سونا تے پیارا ہے ہی نہیں کوئی، اور آپ کہتے ہیں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ شعر بنا ہوا ہے امام دین گجراتی کا، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ اچھا یہ تو ایک مذاق بن گیا نا، مگر میں آپ کو بتاؤں اس میں شاعری کی تختی ہے، وزن اور بحر کی تختی ہے ان لفظوں میں، فاعلات 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 فاعلات، یہ عربی کے جو اوزان اور بحر ہوتے ہیں، اردو میں شاعر جب لوگ شعر لکھتے ہیں تو وزن کو بناتے ہیں، تختی کرتے ہیں، اس کے اوزان ہوتے ہیں، بحریں ہوتی ہیں، یہ اس بحر پہ ہے، فاعلات 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 فاعلات، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، وزن ہے نا ایک، آپ سمجھ گئے نا، فاعلات کھڑک سنگھ فاعلات، یہ وزن ہے، بحریں ہیں، تختی ہوتی ہے، یہ تو میں نے ویسے بتا دیا آپ کو، اس لیے بتا دیا کہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کے لیے لفظ شغل مذاق ہوتے ہیں، مگر معنی مذاق نہیں ہوتا، معنی کوئی مطلب پورا کرتا ہے، معنی اب آپ کو ہمیں سمجھ نہیں ہے، سارے گاما پادھا نیسا، یہ نصرت فتح علی خان یا جو قوال لوگ ہیں جب اپنے پکے راگ اور دھن بناتے ہیں، سارے گاما پادھا نیسا لگے رہتے ہیں، تو تیز کرتے ہیں، تو وہ پھر بہت تیز کرتے ہیں، تو آپ کو تو ہنسی آئے گی نا، آپ کو سارے گاما پادھا نیسا کو معنی ہے، مگر نہیں، آپ کے ہمارے ہاں اس کا کوئی معنی نہیں، چونکہ ہمیں اس فن کی سمجھ نہیں، جنہوں نے یہ فن سیکھا ہے اور فن کے غواص ہیں ان کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ سارے معنی، سارے دھن اس میں ہیں، وہ سارے دھن اور سر اس میں سے نکالتے ہیں، سارے دھن اور سر اس میں نکالتے ہیں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کبھی لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو اس کا معنی ہی سمجھ نہیں آتا اور مذاق بنتا ہے، ہنسی ہوتی ہے، تو لفظوں سے غرض نہیں ہوتی، اہل فن کو معنی سے غرض ہوتی ہے، اہل فن کو معنی سے غرض ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لفظ تو صرف ایسے بولنے بلانے سمجھنے سجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اصل تو جو ان کا امپیکٹ ہے وہ معنی ہوتا ہے، تو اہل معنی کو معنی سے غرض ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں ہوتی، اس لیے قرآن مجید بھی ہے الف لام میم، کیا سمجھ میں آیا؟ اب میں چلا تو وہاں سے تھا نا، بات یہاں لے آیا ہوں، کاف ہا یا عین صاد تا سین میم تا ہا یا سین نون، اب کیا معنی ہے نون کا؟ ہے کوئی معنی؟ تا ہا یا سین کاف ہا یا عین صاد، ہم کیا کہتے ہیں؟ اب فن والے کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ تو بھئی یہ اس کا معنی کون جانتا ہے؟ اس نے کہتا ہے یہ یا بھیجنے والا جانتا ہے یا وصول کرنے والا جانتا ہے، ان کے معنی کون جانتا ہے؟ بھیجنے والا اور وصول کرنے والا، یہ خاص کلام ہے، اس میں تیسرے کو داخل ہی نہیں کیا، تین قسمیں اللہ نے بنائی اپنے کلام کی، کتنی؟ آیات محکمات، ہر کوئی جانے، محکمات وہ کلام ہے جسے ہر کوئی جانے، پھر آیات متشابہات،
وہ کلام جسے کوئی کوئی جانے، وہ کلام جسے کوئی کوئی جانے، قیامت کے دن پنڈلی ننگی کروں گا، اللہ پاک نے فرمایا۔ اب اسے کوئی کوئی جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں میرے، اب اس کو کوئی کوئی جانتا ہے، ہر کوئی فرماتا۔ کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہوں، کیسی کرسی، کیسا بیٹھنا، کوئی کوئی جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اور محکمات تو سارے احکام ہیں جو ہر روز آپ قرآن مجید میں پڑھتے سنتے ہیں، تو کچھ آیات محکمات بنائیں، فرمایا یہ ہر کوئی جانے۔ کچھ متشابہات بنائیں، انہیں کوئی کوئی جانے۔ کچھ مقطعات بنا دی، حروف مقطعات، مولا یہ فرمایا انہیں کوئی نہ جانے، انہیں کوئی نہ جانے، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو جب انہیں کوئی نہیں جانتا تو پھر ان کو قرآن میں رکھا کیوں ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی نہیں جانتا مگر دو جانتے ہیں، بھیجنے والا جانتا ہے، رسول کرنے والا دو جانتے ہیں۔ باری تعالیٰ پھر اس نے کہا پھر میں نے جس کو دے دیا، آگے اس کی مرضی، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے جتنا دے دے، پھر آگے جتنا دے گا وہ جان لے گا۔ تو نظام ہوتا ہے۔ تو کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں جسے صرف دو جانتے ہیں، بھیجنے والا اور وصول کرنے والا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب اس پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس مثال سے اتنی سمجھ آئے گی کہ زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں۔ ابھی تو وہ زمانہ نہیں رہا، کمپیوٹر پہ پہنچ گئے، ٹیلی فون سے گزر گئے، آگے چلے گئے، مگر وہ محکمے شعبے آج بھی موجود ہیں۔ تار گھر، کبھی گئے آپ تار گھر؟ پہلے زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، ای میلز نہیں تھی، فیکس مشینیں نہیں تھی، تو رس رسائل کے کمیونیکیشن کے جدید نظام نہیں تھے، تو ایک ہی نظام تھا، تار بھیجی جاتی تھی۔ کیا؟ تار بھیجی جاتی تھی۔ کبھی آپ کو موقع ملا ہو تار گھر جا کے تار بھیجنے کا، مبارکبادی کی تار، فوت ہو گیا فوتگی کی تار، خوشی کی تار، بیماری کا تار، آ رہا ہوں، اس کا ٹیلی گراف آفس، اگر آپ اس میں کبھی گئے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کو تار سمجھاتا ہوں۔ اگر گئے ہوں تو تار گھر میں جو تار بھیجی جاتی تھی، پورا ایک صفحے کا مضمون ہوتا تھا، ایک صفحے کا مضمون ہوتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آج تک وہ چلتا ہے، جو چھوٹے ریلوے اسٹیشن ہے نا، جس کو بابو کہتے ہیں نا، بابو اسٹیشن ماسٹر، اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر، ریلوے کے بابو، وہاں بھی ٹیلی گراف چلتے ہیں، تار۔ یہ گاڑی یہاں سے چل پڑی، ٹھیک اتنے بج کے اتنے منٹ پر، اپس اینڈ ڈاؤن ان کے ٹرمز ہوتی ہیں، ادھر جانے والی گاڑی اپ کہلاتی ہے، ادھر ڈاؤن ہوتی ہے، ان کے نمبر ہوتے ہیں، سسٹم میسیجز ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ ہر طرف کا ہی گورکھ دھندا آپ جانتے ہیں، ہر طرف کا، جس شعبے کا، جی ہاں، تو پھر ہمارا کام جو ایسا ہوا، بس ایسے جو گلیوں میں رلنے ملنے والے ہر شے اس طرح جانتے رہتے ہیں۔ تو وہ پھر وہ تار چلاتے ہیں تو میسج بھیجتے ہیں، تو کیا کرتے تھے آپ؟ اگر تار والے کے پاس، تار بابو بولتے ہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کہتے تھے جی بتائیں بھئی میں امتحان دیا تھا ایم اے کا، میں سارے مضمونوں میں پاس ہو گیا ہوں، اور فلاں مضمون میں میرے اتنے نمبر آئے ہیں، فلاں میں اتنے، فلاں میں اتنے، پورے 8 کے 8 پرچے بتا دیے، اور شاندار، اور مجھے اس کے بعد نوکری مل گئی ہے، آفر آ گئی ہے، کالج والوں نے خود رکھ لیا ہے مجھے اپنے پاس۔ یہ اپنے والدین کو تار بھیج رہے ہیں آپ، والدین کو پورا ایک مضمون، اس نے آپ کا مضمون لکھوا لیا اور بیٹھ گیا، جی میں بھیجتا ہوں تار، شروع کر دیا، یہ کیے جا رہا ہے۔ آپ نے پکڑ لیا اس کو یہاں سے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں تو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اور ہوتا تو یہ بھی دکھاتا۔ آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹک 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 شروع کر دی تماشا، میں نے آپ کو تو یہ مضمون بتایا ہے بھئی یہ لکھو، یہ میرے والدین کو بھیجو، تم نے ٹک 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 شروع کر دی، میں کوئی کھیل تماشے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس نے کہا بابو جی یہ آپ ہی کا پیغام بھیج رہا ہوں، اس نے ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے جو میں نے بتایا، کیا ایک لفظ بھی نہیں ہے جو اس میں بتایا؟ اس نے کہا ہم لفظوں سے نہیں کھیلتے، ہم معنی بھیجتے ہیں، ہم ٹک ٹک کر کے معنی بھیجتے ہیں۔
پھر کیا ہوا؟ آپ کو یقین نہیں آیا کہ یہ تو تماشا سا ہو گیا، پتہ نہیں کو سمجھ سے باہر کہ یہ کہا کچھ تھا، اس نے ٹک ٹک کر کے ایسے مذاق کر کے تو گھر بھیج دیا، رسید آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ جی بھیج دیا پیغام۔ آپ نے والدین کے پاس جب گئے پوچھا کہ میرا پیغام آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ طاہر بابو ڈاکیہ آیا تھا تو پورا کا پورا لفافے میں آپ کا سارا پیغام ٹائپ شدہ دے گیا، وہ جو آپ نے پورا صفحہ دیا تھا بھر کے، وہ سارا صفحہ ٹائپ شدہ آپ کے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا تو یہ کیسے؟ اس نے کہا ادھر بھی جب یہ میں نے کیا تو ادھر بھی وہ ٹک ٹک ایسے ہی بجی، ادھر بھی ایسے ہی بجی، اور سارا کا سارا پیغام ٹائپ ہو گیا، آپ کے گھر ٹائپ شدہ پہنچ گیا۔ تو جن کو وہ فن نہیں آتا ان کو تو ٹائپ شدہ پیغام دیتے ہیں، ان کو تو پورا مضمون دیتے ہیں، اور جن کو آتا ہے وہ ٹک ٹک سے بھی سارا مضمون سمجھ لیتے ہیں، ٹک ٹک سے بھی سارا مضمون، وہ ٹک ٹک میں مضمون ہے پورا۔ اب یہ جو ہم جھگڑتے لڑتے رہتے ہیں کہ یہ تماشا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، یہ ٹک ٹک ہے، اس کے اندر کیا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی یہ کرتے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، کوئی یوں پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ سارا کیا رکھا ہے اس میں، اور جن کو وہ مضمون نہیں آتا ان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ فن والوں سے پوچھیں تو اس میں سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں سارے معانی ہوتے ہیں، وہ معانی منتقل جو ہوتے ہیں، تو یا وہ بھیجنے والے کو پتا ہوتا ہے کیا بھیج رہا ہوں، یا ریسیو کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا پیغام آیا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں یہ تو صرف پڑھنے پڑھانے اور بتانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب اے بی سی یہ لفظ الف بے جیم دال نہیں بنے تھے تو تب بھی تو لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ نہیں؟ جی کرتے تھے۔ جب الفاظ نہیں بنے تھے تو پانی تو تھا اور پیاس بھی لگتی تھی، تو پیاس لگنے پر لوگ پانی مانگتے تھے کہ نہیں پینے کے لیے؟ تو پانی کا لفظ نہیں تھا، نہ ماں تھا نہ پانی تھا، کوئی زبان بھی نہیں تھی، تو پھر بھی کچھ تو کنوے کرتے ہی تھے نا۔ تو یہ جو کمیونیکیشن کے ہمیشہ جدا جدا طریقے رہے ہیں، تو جیسے یہ تار ہیں اسی طرح روحانیت میں بھی ایک تار گھر ہوتے ہیں، روحانیت میں بھی تار گھر ہوتے ہیں۔ بس وہ جو جیسے ٹک ٹک کر کے پیغام پہنچا دیتے ہیں، تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس وہ کو ان کا تار گھر ہوتا ہے، بس وہ ایسے تھوڑا ایسے ایسے کر دیتے ہیں سارا، تو وہ اپنا پیغام پہنچ جاتا ہے، وہ بس ایسے ٹک ٹک کرتے ہیں وہ پیغام چلا جاتا ہے، بھیج دیا، وصول ہو گیا۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اور اب معجزے کی سمجھ آ جائے گی۔ اونٹ آ کے حضور کی بارگاہ میں روتے بات کرتے تھے، حضور پوچھتے تھے صحابہ کرام سے تمہیں سمجھ آئی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تو فرماتے یہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا مالک مجھے چارہ نہیں ڈالتا۔ تو اونٹ کی زبان کیسے آ گئی تھی؟ اونٹ کی زبان کیسے آ گئی تھی؟ جیسے تار بابو کو ٹک ٹک کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ جوامع الکلم، ساری کائنات کی زبانیں جاننے والے، سب بولیاں جاننے والے۔ تو بولیاں اتنی ہیں کہ تصور سے بھی باہر ہیں، تصور سے بھی باہر ہیں۔ تو یہ ہے بات کر رہا تھا لفظ اور معنی، لفظ اور معنی۔ تو لفظ دراصل ایک رسم ہے، اسم ہے، لفظ اسم اور رسم ہے۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، اب ان کے جملے پر آ گئے نا، وہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے زمانے میں تصوف لفظ رہ گیا، بس اسم رہ گیا، نام رہ گیا، معنی نہ رہا، حقیقت نہ رہی۔ اور جو پہلا دور تھا اس میں حقیقت تھی، نام نہ تھا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بے حقیقت نام ہو گیا ہے، اب یہ بے حقیقت نام ہو گیا ہے، پہلے بے نام حقیقت تھی، پہلے بے نام حقیقت تھی، اب حقیقت بے نام ہو گئی ہے۔ جب 1000 سال پہلے عالم یہ تھا تو آج ہم تو اجڑے ہوئے دور میں آ گئے، ہائے ہائے،
اجڑا ہوا دور جس میں نہ کوئی سودے کو جانے، نہ کوئی خریدار ملے، ہائے ہائے، وہ اجڑا ہوا دور جس میں نہ کوئی سودے کو جاننے والا، نہ کوئی خریدنے والا، نہ کوئی بیچنے والا، نہ سودے کو جاننے والا، نہ خریدنے والا، نہ کوئی بیچنے والا۔ دکانیں آہستہ آہستہ بند ہوتی گئیں، بازاروں کے بازار تھے ایک زمانے میں، ہائے ہائے ہائے۔ کبھی دیکھا ایک وقت تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ایک مجلس میں ہوتے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی اسی مجلس میں ہوتے، حضرت شاہ رکن عالم بھی وہیں ہوتے، حضرت سید احمد سخی سرور، حضرت سید احمد سخی سرور اسی دور میں ہوتے، ادھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوتے دہلی میں، ادھر بابا فرید الدین اجودن تھا جو پاک پتن بن گیا، ادھر وہ ہوتے، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء ہوتے، ادھر حضرت علاء الدین صابر ہوتے، حضرت خواجہ اجمیر ہوتے، ادھر حضرت عثمان ہارونی ہوتے، شاہ چراغ دہلوی ہوتے، حضرت حمید الدین ناگوری ہوتے، یہ حضرت جلال الدین تبریزی ہوتے، حضرت جلال الدین بخاری، یعنی میں نے ایسے کچھ نام گن دیے۔ ایک دور، ایک زمانہ، پھر جس ملک میں چلے جائیں پھر اسی ملک میں مجلسیں ہوتی، ایک دور تھا، بازاروں کے بازار کھلے تھے، بازاروں کے بازار کھلے تھے، سوداگر بھی تھے، بیوپاری بھی تھے، خریدار بھی تھے۔ اب وہ دور آ گیا جس میں ہم آئے، ہمارا نصیب وہ دور آ گیا، اس دور میں اب سودا لینا تو دور کی بات ہے، سودے کی بات سننے والا ہی کوئی نہیں، سمجھنے والا ہی کوئی نہیں۔ دنیا طبیعتوں پر غالب آ گئی، مادیت کی گرد پڑ گئی، رشتے کٹ گئے، سوتے چشمے سوکھ گئے، وادیاں اجڑ گئیں، جل گئیں، دریا خشک ہو گئے، فصلیں جل گئیں، سوکھ گئیں، اور ایسے میں نام بے حقیقت ہے، نام ہے بے حقیقت ہے، الا ماشاء اللہ، زمین تو قیامت تک خالی نہیں ہوگی، مگر دور ایسا آ گیا۔ آپ پر محنت اس لیے کرتا ہوں، کافی تگ و دو اس لیے کرتا ہوں کہ چلو ایک دکان کھلی ہے، بازار نہ صحیح، دکان کھلی ہے، اس کے خریدار رہے، بنتے رہے تو چلتی رہے گی۔ ڈر ہے ہم چلے جائیں تو کہیں یہی نہ بند ہو جائے، ہر کوئی ہر وقت تو نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں کہ آج لفظ رہ گئے ہیں، معنی نہیں رہا، لفظ رہ گئے، معنی نہیں رہا۔ سو آج تصوف کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، تصوف کا ایک معنی بیان کرتے ہیں۔ بہت باتیں اور کہنے کی ہیں، ابھی یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ آپ سے کہتا رہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اس راستے پر چلیں، محنت کریں، پھر یہاں اس درجے کی بھی باتیں ہیں، پھر وہ بھی کوئی سننے والا سمجھنے والا ہو تو پھر کچھ اور بھی کی جائیں، پھر اور اونچی باتیں بھی ہیں، اور دنیا کی باتیں بھی ہیں، پھر آپ وہ سمجھنے لگیں آپ میں کچھ تو وہ بھی کی جائیں،
اور چلتے چلتے یہ تو ابھی ناسوتی دنیا میں تھوڑی ملکوتی باتیں ہیں، پھر ملکوتی دنیا کی اپنی باتیں ہیں، پھر جبروتی دنیا کی باتیں ہیں، پھر لاہوتی دنیا کی باتیں ہیں، اور پھر ہاہوتی دنیا کی باتیں ہیں۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا ایسے بھی ہیں کہ جو معرفت کے اور عشق کے ساتھ ساتھ سمندر پی کر بیٹھے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بہت باتیں سودا گاہک ہوں گے تو دکاندار بھی پھر بہت ساری چیزیں اس نے رکھی ہوتی ہیں، آپ کبھی دکان پہ خریدنے جائیں تو وہ گاہک کو دیکھتا ہے، جس طرح کا کپڑا مانگتا ہے پھر وہ اسی طرح کے تھان کھول کے دے دیتا ہے، اسی طرح کے تھان کھول کے وہ کہتا نہیں یار کوئی اور اچھی چیز دکھا ذرا، اور کوئی اچھی قیمتی چیز دکھا، اس طرح کی وہ پھر اور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے گاہک کوئی اچھے مال کا خواہش مند ہے، پھر وہ ٹھہرتا ہے جی باؤ جی، وہ پھر اندر سے دوسری الماری سے اور بھی کئی تھان نکال کے کھول کے رکھ دیتا اور اعلیٰ دکھا۔ پہلے گاہک سمجھتا ہے اس کے پاس ہے ہی یہی کچھ، نہیں ممکن ہے اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہو، پر وہ ہر گاہک کو تھوڑا دکھاتا پھرے گا اور سارے تھان تھوڑے اٹھا کے سارے ایسے اگر بچھا کے بعد میں خود ہی سمیٹ کے رکھنے ہیں اس غریب نے، پہلے بچھاتا رہے اور اینڈ پر گاہک کہے نہیں جی بس میں تو دیکھنے ہی آیا تھا لینا نہیں، تو پھر اسی نے ہی سمیٹ کے رکھنے ہیں، اس لیے وہ پہلے کھولتا بھی دھیان سے ہے، اتنا کھولوں جو سمیٹنا بھی نہ پڑے۔ اور گاہک اگر اور اچھا مانگے پھر وہ اور بھی لے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا باؤ جی ٹھہر جائیں مجھے ہوں سمجھ آ گئی، ایمان سے کہیے ایسا ہوتا ہے حاجی صاحب بتائیں، وہ کہتا ہے اچھا سمجھ رک جائیں آپ سمجھ آ جائیں، وہ کہتا ہے بچیا ذرا اوپر دی لائٹ جلائیں ہوئے، وہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس اوپر کی منزل پہ اور بھی سٹاک ہے، آپ سمجھے ہے نا، تو اور لاتا ہے۔ گاہک اگر اچھا طالب بنتا چلا جائے تو مال نکلتا چلا آتا ہے، اور پھر اگر کوئی اور بڑا گاہک آ جائے اچھا تو وہ سمجھتا ہے اسی دکان میں یہی کچھ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی پیچھے 7 گودام بھی ہیں اور جتنا مال ہے اور بھی نیا نکال کے لے آتا ہے، یعنی وہ تو گاہک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا خریدار ہو ویسا مال آ جاتا ہے۔ آپ محنت کریں، ترقی کریں تاکہ یہ جگہ، یہ مشن قیامت تک آباد رہے۔ تو آج تصوف کا وہ معانی میں سے ایک معنی بیان کرتے ہیں، اسے حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا ہے، اسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا، اسے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول حضور داتا صاحب نے نقل کیا، فرماتے ہیں تصوف، اب میں نے کہا معانی میں سے ایک معنی، پہلے بات سمجھا دی نا کہ یہ لفظ نہیں ہے، رسم نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، رسم نہیں ہے۔ ایک واقعہ دلچسپ ہے، داتا صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر پہ تھا اور گدڑی والوں کا حال بیان کرتے ہیں، خرقہ پوشوں کا حال، کیا ہے تصوف میں ایک خرقہ بھی ہے، لباس بھی ہے، خرقہ، ان کا حال بیان کرتے ہوئے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں تھا، آذربائیجان تھے ہم۔ ایک بات بتاؤں، اولیاء اللہ کے احوال میں سے بہت بڑے احوال میں سے ایک حال ان کا سفر ہے۔ اولیاء اللہ کثیر الاسفار ہوتے ہیں، ان کو سفروں میں کیا ملتا ہے یہ سبجیکٹ انہی کا ہے۔ ویسے تو دیکھنے والے کے لیے سفر ہی ہوتا ہے نا، ٹکٹ کٹوائی، گئے، سفر کیا، ادھر گئے، ادھر گیا، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ اسفار، کثیر الاسفار سفر کرتے ہیں دنیا میں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آذربائیجان گئے، رہنے والے، آپ اللہ کی شان دیکھ، رہنے والے غزنی کے ہیں، رہنے والے غزنی، آ کے آباد ادھر لاہور میں ہوئے پڑے ہیں، اور سینٹرل ایشین آذربائیجان، پھر کبھی عراق، کبھی عرب، عباد، پوری دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، فلاں گئے، فلاں گئے، شیخ ابو القاسم قشیری کی باتیں، پھر ہر طرف کے تذکرے ہوتے ہیں۔
تو گدڑی کی بات شیخ سمجھا رہے تھے میرے، گدڑی اور خرقہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ایک دن شیخ کے ساتھ جب آذربائیجان گیا تو میں نے دیکھا کہ گندم کے خرمن میں وہ ڈھیر گندم کی کٹائی جب کر لیتے ہیں تو ڈھیر لگ جاتے ہیں نا، آذربائیجان کے کسی گاؤں سے گزر رہے تھے اور وہاں گندم کی داتا صاحب فرماتے ہیں کٹائی ہوئی پڑی تھی، اور وہ گندم کی جو کٹائی تھی خرمن ڈھیر تھے، ان میں 3 گدڑی پوش فقراء صوفیاء کھڑے تھے، ان میں 3 گدڑی پوش کھڑے تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے گدڑی پوش کھڑے تھے خرمن والے، اور جو مالک تھا گندم کا تھوڑی دیر میں وہ آیا، مزارع تھا یا مالک تھا، اس نے تھوڑی تھوڑی گندم اٹھائی اور تینوں کو دی، ان تینوں نے اپنے دامن میں لے لی اور شکریہ ادا کر کے چلے گئے، گندم لے لی ان سے اپنے دامن میں، اس نے ان کی جھولی میں ڈال دی، گندم لے کے دانے لے کے چل دیے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، گدڑی پوش ہیں خرقہ پوش اور جھولی میں گندم لے کے سائل منگتے بنے پھرتے، پھر کسی اور خرمن کی طرف چلے گئے وہاں سے گندم لے کے یہ کیا کیا؟ تو فرماتی ہیں میرے شیخ نے میرے سوال کے جواب میں ایک آیت پڑھی، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بیٹے لباس پر نہ جایا کر، وہ پہلے بات تھی نا کہ نام پر نہ جا معنی کو دیکھ، کیا نام پر نہ جا، کیا لفظ پر نہ جا، لفظ پر نہ جا معنی کو دیکھ، نام پر نہ جا حقیقت کو دیکھ، لباس پر نہ جا حال کو دیکھ، لباس اور صورت پہ نہ جا اس کے حال کو دیکھ۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، لباس صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ گویا اللہ بھی تمہارے قال نہیں دیکھتا، حال دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرے سوال پر آیت پڑھ دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس بے عزتی میں کیوں مبتلا ہو گئے جو داتا صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے شیخ سے پوچھا، بات کی سمجھ آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تجارت گھاٹے کا سودا ہوئی اور جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت دے کر۔ میں نے پوچھا یہ اس لباس والے تھے، اس گروہ والے تھے، یہ بے عزتی اور اتنی گراوٹ میں کیوں مبتلا ہو گئے کہ اتنا سرعام ذلیل و رسوا ہو گئے، یہ کیوں ہو گئے؟ اب اگلی بات بڑی کام کی بات کی، حضور داتا صاحب نے لکھا، فرمایا میرے شیخ نے جب مجھے یہ جواب دیا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کا لالچ تھا تو مریدوں کو مال جمع کرنے کا لالچ ہو گیا۔ فرمایا یہ فیض پہنچا۔ داتا صاحب نے فرمایا ان کے پیر ایسے لوگ ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ مرید جمع کرنے کا لالچ ہے، وہ ڈھنگ بناتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں، کارکردگیاں کرتے ہیں اور مطمع نظر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرید اکٹھے کر لیں، مرید بنا لیں۔ فرمایا جن کے پیر مرید اکٹھے کرنے کے لالچ میں مبتلا ہوں تو ان کے خلیفے اور مرید دنیا اور مال جمع نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کو یہ لالچ ہوگا۔ تو مرید جمع کرنا بھی لالچ، مال جمع کرنا بھی لالچ، اور فرمایا مگر وہ لالچ جو ان کے پیروں کا ہے وہ مریدوں کے لالچ سے بدتر ہے، بدتر ہے۔
اس لیے کہ یہ تو مال جمع کر رہا ہے تو دیکھنے والے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مال اور دنیا جمع کرتا پھرتا ہے. اور جس نے مرید جمع کرنے کا لالچ کیا فرمایا ہے تو وہ بھی لالچ، اہل اللہ کے ہاں تو وہ بھی لعنت ہے، مگر اس نے مرید جمع کیے دین، روحانیت، ہدایت کے نام پر. آؤ تمہیں ہدایت دوں، آؤ تمہیں روحانیت دوں، آؤ تمہیں حق سے ملا دوں، ایک ہی قدم سے تمہیں اللہ سے ملا دوں، تمہارا دل جاری کر دوں، تمہاری آخرت سنوار دوں. اس نے یہ جو لالچ کیا اور مرید جمع کیے انہیں آخرت کی اور اللہ کی بات کہہ کر کیا. تو یہ تو جمع کرتے پھرتے ہیں مال، ان کا دھوکہ ان کے دھوکے سے کم ہے، چھوٹا ہے. وہ دین اور روحانیت اور آخرت اور مولا اللہ کے نام کے پردے میں دھوکہ ہے. تو فرمایا انہوں نے چونکہ اپنی خواہشات دل کی پوری کی، مریدوں کو جمع کرنے کا لالچ انہیں دامن گیر ہو گیا، تو ان کو مال جمع کرنے کا لالچ دامن گیر ہو گیا. یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فصل میں اس واقعہ کے اوپر یہ بیان کیا. اب کہنا مقصود یہ ہے کہ 1000 سال پہلے اگر وہ اس حال کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا رہ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور پھر رونے کی، تڑپنے کی بات ہے. ہمارا حال کیا رہ گیا ہوگا؟ لہذا ضرورت اس امر کی ہے. جیسے میں نے بتایا حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ پہلے تصوف کی حقیقت تھی، نام نہ تھا. آج نام ہے، حقیقت نہیں. تو گویا وہ حقیقت بے نام تھی. اسی طرح تحریک منہاج القرآن تصوف کی تحریک ہے، حقیقت بے نام تحریک ہے. نام نہیں ہے اس کا، سلسلے کا نام نہیں ہے، مگر یہ حقیقت کو زندہ کرنے کی تحریک. اب آپ اس پر صدق کے دل سے کتنا چل پڑتے ہیں تاکہ یہ خواب پورا ہو جائے، تاکہ یہ خواب پورا ہو جائے. اور ہم اور کچھ نہ سہی تو بڑے لوگوں کی نوکری کرنے والوں میں، ایسے ڈھنڈورا پیٹنے والوں میں پیچھے قطار میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو تحریک منہاج القرآن، کوئی پوچھے تصوف کی تاریخ ہے، کس معنی میں؟ یہ تصوف کی تاریخ ہے، حقیقت بے نام ہے. نام نہیں ہے اس طرح کے اس کے، یہ حقیقت تصوف کو زندہ کرنے کی تاریخ ہے. یعنی لفظ کی نہیں، معنی کو زندہ کرنے کی تحریک ہے. لباس نہیں، حال کو زندہ کرنے کی تحریک ہے. اس پر محنت کی ضرورت ہے. آج اس کے لیے میں ایک معنی بتا رہا ہوں کہ تصوف کیا ہے، معنی تصوف، حقیقت تصوف کیا ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 8 خصلتوں کا نام تصوف ہے. کیا؟ 8 خصلتوں کا نام. بس یہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا. اور میں نے کہا یہی اتنا اعلیٰ قول حضور داتا صاحب نے بھی اس کو درج کیا، حضور سیدنا غوث العظم نے بھی فتوح الغیب میں اس کو پورا باب بنایا، اور دیگر اولیاء اور عرفاء نے بھی اس کو بیان کیا. نچوڑ ہے. اگر آپ پوچھیں تصوف کا معنی، تصوف کی حقیقت کا نچوڑ، اگر تصوف کو حال بنانا چاہیں تو تصوف کیا ہے؟ 8 خصلتیں جس میں آ جائیں وہ صوفی ہے. جس میں 8 خصلتیں آ جائیں وہ صوفی ہے. اور اس کے لیے اس لیے فرماتے ہیں کہ تصوف حقیقت ہے، رسم اور مجاز کا نام نہیں. تصوف حقیقت ہے، رسم اور مجاز کا نام نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ مثلا من سفل حبہ فہو صاف ومن سفل حبیب فہو صوفی. جس نے اپنی محبت کی صفائی کر لی، جس نے اپنی محبت کی صفائی کر لی وہ صافی ہے. یعنی جس کی محبت صاف ہو گئی ملاوٹ سے، اغراض سے، لالچ سے،
لالچ سے، غرض دنیا سے، مطالب سے جس کی محبت صاف ہو گئی وہ صافی ہے۔ اور فرمایا حبیب اس دوست سے جس کی دوستی صاف ہو گئی ہر غیر سے وہ صوفی ہے۔ محبت مصفا ہو جائے تو بندہ صافی ہے، اور اگر دوست سے جو تعلق ہے دوستی وہ مصفا ہو جائے، اس اللہ سے دوستی وہ مصفا ہو جائے تو بندہ صوفی ہے۔ یعنی اللہ سے دوستی کر لینا بغیر کسی غرض کے، یہ صوفی ہونا ہے، یہ تصوف ہے۔ اللہ سے دوستی کر لینا بغیر کسی غرض کے، ہائے ہائے ہائے۔ اب بغیر غرض میں دیکھو، نہ دنیا غرض میں رہے نہ آخرت غرض میں رہے۔ جو اللہ سے آخرت کے لیے دوستی کرے وہ متقی ہے، صوفی نہیں ہے۔ جو اللہ سے آخرت کے لیے دوستی کرے وہ متقی ہے، جو اللہ سے جنت کے لیے دوستی کرے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، صوفی نہیں ہے۔ نہ صافی ہے نہ صوفی ہے۔ صافی و صوفی وہ ہے جو اللہ سے دوستی کرے اور اس دوستی کے درمیان سے دنیا بھی نکال دے، آخرت بھی نکال دے، جنت بھی نکال دے، حور و قصور بھی نکال دے، درجے بھی نکال دے، ثواب بھی نکال دے، مرتبے بھی نکال دے، ولایتیں بھی نکال دے۔ یہ مل جائے کس میں ہے نا؟ کوئی کرے گا دوستی کہ دنیا مل جائے، کوئی دوستی کرے گا شفا مل جائے، کوئی دوستی کرے گا صحت اور عزت مل جائے، کوئی دوستی کرے گا مرتبہ مل جائے، کوئی دوستی کرے گا مال مل جائے، کوئی دوستی کرے گا دنیا میں بڑی اونچی شہرت مل جائے، کوئی دوستی کرے گا اعلیٰ درجہ مل جائے، کوئی دوستی کرے گا گناہ معاف ہو جائیں، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا درجے بلند ہو جائیں، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا نیکیاں مل جائیں، ثواب مل جائیں، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا آخرت میں بخشش ہو جائے، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا ترازو کا توازن ٹھیک ہو جائے، کوئی دوستی کرے گا پل صراط سے گزر جائے، کوئی دوستی کرے گا جنت میں چلے جائیں، کوئی دوستی کرے گا جنت نعیم مل جائے، کوئی دوستی کرے گا جنت الفردوس مل جائے، کوئی دوستی کرے گا جنت کی اعلیٰ نعمتیں مل جائیں۔ یہ جو مل جائے، کوئی دوستی کرے گا ولی ہو جائیں، کوئی دوستی کرے گا کتب ہو جائیں، کوئی دوستی کرے گا ابدال ہو جائیں، غوث ہو جائیں، ہو جائیں، جو بھی ہو جائے اور جو بھی مل جائے۔ دوستو، جہاں بندے اور رب کی دوستی کے درمیان، بندے اور مولا کی محبت کے درمیان، جہاں بندے اور اس محبوب حقیقی کے رشتے کے درمیان مل جائے یا ہو جائے، یہ آ گیا، وہ دوستی نہ صافی رہی نہ صوفی رہی۔ یہ مل جائے، یہ ہو جائے، خواہ وہ یہ یہاں کا ہے، خواہ وہ یہ اگلے جہاں کا وہاں کا ہے، جہاں درمیان میں یہ ہو جائے، یہ مل جائے۔ جب یہ اور وہ درمیان میں آ گیا تو دوستی صافی نہ ہوئی، خالص نہ ہوئی، تصوف نکل گیا درمیان سے، بس پھر علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، نیکی بھی ہے، جنت بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، ولایت نہیں۔ ولایت کہتے ہیں دوستی، ولایت کرامت کو نہیں کہتے، ولایت بولیے کرامت کو نہیں کہتے، دوستی کو کہتے ہیں۔ ولایت کا معنی دوستی ہے، ولایت کا معنی دوستی ہے، ولی دوست ہوتا ہے۔ تو کہیں گے کرامت کیا ہے؟ وہ تو دوست کے لیے اس کی خیرات ہے، دوستوں کے لیے اس کی ویسے خیرات ہے۔ جیسے دروازے پر آئے، آپ بھی کسی کو نہیں موڑتے تو دوستوں کو وہ خیرات دیتا رہتا ہے۔ یہ کرامتیں تو خیرات ہیں، یہ تو خیرات ہیں، ولایت تو نہیں ہے۔ ولایت نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ پوچھے کرامتیں مانگتے ہو، وہ کہے نہیں مانگتے۔ وہ آزمائے کرامتیں مانگتے ہو؟ نہیں مولا نہیں۔ یہ مانگتے ہو کہ پھونک ماروں تو مردے جی پڑے؟ نہیں مولا نہیں۔ کیا؟ مجھے لالچی نہ بنا،
وہ جواب میں کہے یہ لالچ نہیں. یہ مانگتے ہو کہ کم کہو تو وہی ہو جائے؟ یہ مانگتے ہو؟ نہیں مولا یہ نہیں مانگتا، یہ نہیں مانگتا. کیا مانگتے ہو؟ صرف تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. اگر دوستی ایسی ہو جائے تو یہ ولایت ہے، یہ ہے ولی، یہ ہے ولی. تو جب اس کو مانگ لیا تو اس کا سب کچھ پھر وہ اس کو خیرات کر دیتا ہے، وہ خیرات کر دیتا ہے. مائیں بھی کہتی ہیں نا پترا سب کچھ تیرے تو وار دیتا ہے، باقی ساری چیزیں ویسے وار دیتا ہے وہ. یہ تو گرد و غبار ہے، کرامتیں ولایت کا گرد و غبار ہے. اب اس کے لیے یہ جو معنی ہے، یہ حقیقت ہے تصوف کا، اس کے لیے وہ بیان فرماتے ہیں کہ 8 خصلتیں ہو جائیں تو یہ تصوف ہے. بعد میں ان میں سے کئی چیزوں پر تفصیلی بات آتی رہے گی، آج تو مختصر سا بیان ہے تاکہ اکٹھا مضمون ہو جائے 8 خصلتوں کا. اختصار سے 8 خصلتیں یاد رکھ لیں، اگر پیدا ہو جائیں تو یہ تصوف ہے. آپ سالک ہو گئے، اس راہ پہ چل پڑے. تو یہ ان خصلتوں کا سودا ہے، ان خصلتوں کا سودا ہے. سلوک کی راہ پہ چل پڑے، اس راہ پہ چل پڑے. کیا فرمایا کہ تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہے. 8 خصلتوں کا نام ہے. ایک سخا، بولیے کیا؟ دوسری رضا، اونچا بولے نا، رضا. تیسرا صبر، چوتھا اشارہ، پانچواں غربت. غربت کا معنی مسافری. یہ تصوف کی بولیاں ہوتی ہیں بھائی جی، وہ پہلے ٹک ٹک بتا دیا. ہاں وہ ساری بولیاں، مسافری، غربت. اور چھٹا صوف، چھٹا صوف اونی لباس. ساتواں سیاحت، سیر. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیاحت. 8واں فقر، فقر. پھر بولتا ہوں 8 خصلتیں، ان کا نام تصوف ہے. سخا، رضا، صبر، اشارہ، غربت، صوف، سیاحت اور فقر. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 8 خصلتیں کن سے لیں، کن دکانوں سے لی، کن کن دکانوں سے لی اور ملا کے تصوف بنا دیا. تو فرمایا سخا ابراہیم سے لی علیہ السلام. اب دیکھیں کتنے پھولوں کا رس ہے اس تصوف میں، کتنے پھولوں کا رس ہے. سخا، سخاوت. سخا کا معنی سخاوت. تو سخاوت حضرت ابراہیم سے لی. رضا حضرت اسماعیل سے لی. صبر حضرت ایوب سے لیا. اشارہ حضرت زکریا سے لیا. غربت حضرت یحییٰ سے لی. صوف اونی لباس حضرت موسیٰ سے لیا. سیاحت حضرت عیسیٰ سے لی. اور فقر جناب مصطفیٰ سے لی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفقر فخری، حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے. یہ 8 پھولوں کا رس ہے جس سے تصوف بنا. 8 پھولوں کا رس ہے جس سے تصوف بنا. یہ 8 خصلتیں ہیں، 8 اولو العزم نبیوں سے لی ہیں. ان خصلتوں کو اگر گوندھ دیا جائے، کیا گوندھ لیا جائے، ملا لیا جائے، تو وہ تصوف کی خوراک بنتی، وہ تصوف بنتا ہے. اور اس کو کھانے والا صوفی ہو جاتا ہے.
اس کشتے کو کھانے والا، اس شہد کو، رس کو کھانے والا جو چاہے وہ صوفی ہوتا ہے، اور وہ صاحب صفا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم سے سخا لی، سخاوت، وہ سخاوت کیا ہے؟ بڑی چیزوں کی سخاوت کرتے ہیں انسان، بڑے بڑے سخی ہوئے، بڑے بولیے، بڑے جو مانگا، بڑے سخی، جس نے جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا، بڑی سخاوتیں ہوئی، مگر سب نے سخاوتیں کی، ایسی سخاوت کسی نے نہ کی کہ رب نے بیٹا مانگا تو بیٹا دے دیا۔ سخاوت انتہا کو چلی گئی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ سخاوت کی انتہا ہو گئی۔ آپ بھی دیکھ لیں سخی، جو چاہے آپ سے کوئی مانگے، اگر آپ حد درجہ سخی ہو جائیں تو جو چاہے مانگے دے دیں گے، پھر کوئی بیٹا مانگے جی نہیں دیں گے، آخر میں کہے کہ بیٹا دے دو، وہ نہیں دے گا۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ان کی سخا انتہا تھی، اللہ نے مانگا بیٹا دے دے اسماعیل، میاں بھی جوکھوں سے ہے، وقت کاٹ کر، حضرت سارہ سے پہلے حضرت اسحاق تھے، طویل زمانہ گزر گیا، پھر حضرت ہاجرہ آئیں امر الہی سے، تو تب یہ معصوم سا پیارا بیٹا اسماعیل ہوا، اور پھر کتنے جتن بیتے اور کتنی مشکلیں بیتیں، کتنے مصائب آئے، اور کتنی مراحل سے گزرتے جب جوان ہو گئے پالا، جب جوان ہو گئے تو اس وقت کہا اب یہ دے دے، اور دے بھی کیسے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اس لیے سخاوت ابراہیم کی کر دی۔ ہائے 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 ہائے، کیسے دے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اس لیے سخی کہا۔ سخاوت کا معنی ہی کچھ اور ہو گیا نا، ہائے ہائے، اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی مولا نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔